جو ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بجائے حق میں بات کرنے کے مخالف وکیل بن کر بات کریں، تو ان سے آپ کیا توقع لگائیں گے کہ وہ کوئی پراسپیریٹی کی بات کریں گے، انسانی حقوق کی بات کریں گے، کوئی اچھائی کی بات کریں گے؟ سابقہ منسٹر بھی رہ چکا ہے، فوڈ کا منسٹر رہ چکا ہے، پھر سزا بھی بھگت چکا ہے۔ تو ایک بات مشہور تھی فوڈ کے بارے میں کہ ادھر سے آپ کے پاس سے فوڈ کا چارج جاتا ہے، ادھر سے آپ پہ کیس آتا ہے۔ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا ٹھیکے میں کہ اس طرح نہیں ملے، پھر وہ آگئے کہ میں یہ بھی چھوڑتا ہوں اور شاید ایم پی اے شپ بھی چھوڑوں، اور پھر کہا پیپلز پارٹی بھی چھوڑتا ہوں۔ تو وہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کہتے رہتے ہیں۔ پہلے کہا کہ میں میرٹ پہ ڈپٹی کمشنر لگاؤں گا، پھر آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے۔ میرٹ پہ عجیب ڈپٹی کمشنر لگے ہیں بھائی۔ پہلے کہا جا رہا تھا ادھر سے لگائے جا رہے ہیں، اکا دکا اچھے آئے ہیں ضرور، لیکن اکثریت تو پچھلوں سے بھی بڑی چور ہے۔ کل والے ڈپٹی کمشنر سیکٹر آفس نے لگائے ہیں یا سی ایم ہاؤس نے لگائے ہیں، تو ان کی یہ ہے کہ چھوٹے چوروں کو وہ کر کے بڑے چور لگائے گئے ہیں۔ لگاتے وہ ہب میں ہے، پیسہ ان کا سارا کہاں جاتا ہے؟ کراچی میں ان کے ہیڈ آفیسز۔ اسی طرح یہ کولڈ سٹوریج کے لیے باغ آپ کے، محنت آپ کی، اور صرف کولڈ سٹوریج آپ کا یہاں پہ نہیں ہے، اور آپ سارا وہ جو کمائی آپ لوگوں کو اگر 10 روپے ہونی ہے تو وہ 5 بھی پورے طریقے سے نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ سہولیات نہیں ہے۔ یہ کو کہہ کون رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ موصوف سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں اللیگل مائننگ نہیں ہونے کا۔ سب سے پہلے مقامیوں کا حق ہے، پھر ڈویژن والوں کا حق ہے، پھر پورے صوبے کا حق ہے۔ سبحان اللہ بھائی۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی گزارش کے لیے اور آپ کے نظریاتی ساتھی کے بڑے اور ساتھی جو ابھی فیڈرل منسٹر ہیں، جام کمال کے دور میں برشور والوں ان لوگوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی اور لاکھوں ایکڑ غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کی ہی پارٹی تھی وہ باپ پارٹی جس نے یہ کیا ہے۔ میں کہہ نہیں رہا کہ وہ شاید رحم کریں، جو آپ کے سیاستدان ہیں یہ ان سے آگے آپ کو بیچنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ضلع پشین کے علاقے برشور کا دورہ کیا اور وہاں پہ کچھ اعلانات کیے ہیں۔ ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، ایم پی اے نور اللہ صاحب تھے، اور پشین کی غالباً 3 سیٹیں، اور اسی برشور سے جو آئے ہوئے ہیں ممبر اسمبلی بنائے گئے ہیں، اس دفعہ تو الحمدللہ تمام پہ ہی سوالیہ نشان ہے، تو ان پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اسفندیار کاکڑ اور وزیر صحت اور کوئٹہ سے ایم پی اے جو ہیں بخت محمد کاکڑ صاحب وہ تھے، اور ایک اور انوار الحق کاکڑ اور وزیر اعلیٰ کی طرح گفتار کا غازی دریش کمار بھی ان کے ساتھ تھے۔ باقی اگر کسی کا میں نام بھول رہا ہوں بڑی ہستی کا تو معذرت چاہوں گا۔ یہ دورہ، اس میں انٹرسٹ جس کا تھا زیادہ کہ دورہ کرے وہاں کا، تو یہ اس کے پیچھے انوار الحق کاکڑ کا ہے، وہ ہے۔ ویسے تو انوار الحق کاکڑ بہت کم ہی کسی سے اتنی وفا کی ہے انہوں نے، لیکن کہیں نہ کہیں 2-3 لوگ ایسے ہیں جس پہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ادھر انہوں نے یاری دوستی نبھائی۔ سب سے پہلے یہی گھرانہ محترم اسفندیار کاکڑ صاحب جو ہے، ان کے جو چچا تھے، سابقہ منسٹر تھے مرحوم سرور خان کاکڑ صاحب، ان کا ایک نام ہے، اس سے زیادہ متاثر بھی لگتے اور ان کے بڑے احسانات بھی ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب پہ۔ یہ جب لندن گئے تو وہی ان کا ذریعہ بنے تھے۔ تو ایک لمبی روداد ہے ان کا سفر۔ آپ انوار الحق کاکڑ کی جب آپ ہسٹری اٹھاتے ہیں، ان کی کیڈٹ کالج سے لے کے لندن جانے کی جو یاترا ہے، کون لے گیا، پھر کیا کیا ہوا، ایک کسی دن جس طرح یہ آگے آ رہے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پردہ پوشی کی حد میں ہوں، یا نہیں اچھا لگتا ہے ایک بڑے لیول کا آدمی ہو، لیکن اگر یہ ایسا کرے گا کہ اپنے اس لیول سے نیچے آنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم بھی تھوڑا بہت کوشش کریں گے کہ ان کی بھی جو حقیقی وہ ہے زندگی ہے وہ کیا رہی ہے، لندن تک پہنچنا، پھر آنا، پھر کیا کام، پھر یہاں تک ان کی منزل کیسے ہوئی، تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم پردہ پوشی کریں۔ پھر بھی لوگوں کو بڑا گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم خیال نہیں رکھتے، حالانکہ ہم
کوشش کرتے ہیں ہر طریقے سے خیال رکھنے کی، اسپیشلی جس بندے کو خدا کسی بھی حوالے سے کوئی دے دیتا ہے عہدہ یا کسی مقام پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں گریس اس کی خراب نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ اور ان کے جو ہیں جن سے وہ بڑے متاثر لگتے ہیں وہ کسی کی عزت نفس مجروح کرنے میں، کسی کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے، جس کی مثال کل آپ نے دیکھی ہوگی کہ غالباً مستون کا ایک وکیل ہے، پہلے ہی اس کے 2 بھائی کسی بھی وجہ سے یا کسی تنظیم سے جوڑ کے یہ حصہ تھا یا جو بھی تھا اس وجہ سے مار دیے گئے۔ کل کامران مرتضیٰ صاحب اٹھے اور کہے کہ وہ ہماری مطلب ایک تو وکیل ہے، دوسرا وکیل رہنما ہے، دوسرا میرے خیال میں غالباً شاید JUI کا بھی سے بھی اس کا کوئی تعلق تھا کہ اسے اٹھا لیا گیا ہے، اور اس نے الزام لگایا کہ فورسز پہ، تو ظاہری بات ہے ایسے اس میں انسان اس پہ وہ کرتا ہے۔ اب یہ فورسز والوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہی ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر کچھ بھی امن و امان ہو یا وہ ہو۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کھڑے ہوئے اور پھر اپنی جو انہوں نے وہ کی کہ آپ یہاں پہ یہ بھی بن گئے، وہ بھی بن گئے، جج بھی بن گئے، عدالت بھی بن گئے۔ تو میں نے کہا کہ یار انسان کم سے کم، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت ہی کمزور لوگ ہیں، شاید نام نہیں لے سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت، اچھا وقت گھوڑے کی پیٹھ پر آتا ہے اور جو برا وقت ہے نا وہ چیونٹی کی پیٹھ پر بیٹھ کر جاتا ہے۔ تو جو اس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے، جس نے بھی اٹھایا ہوتا ہے، اس پر ایک ایک سیکنڈ وہ یا وہ شخص جانتا ہوتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو غیر انسانی سلوک ہیں وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پہ ہو رہا ہو تو کم سے کم سب سے پہلے اس کی بازیابی پر بات ہونی چاہیے، لاکھ اختلاف ہوں، بعد میں بے شک جو سزا دینی ہے جو وہ کرنی ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی گمشدہ ہے، لاپتہ ہے، اور اوپر سے کوئی ایک ہمت کر کے کسی وجہ سے بات کر بھی رہا ہے تو پھر کیا ہے کہ اسی کو جو ہے نا پھر کٹہرے میں لانا، اور یہ بات پیارے انداز میں بھی کہی جا سکتی تھی، فریق بن کے بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن یہی بات ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کے یہ لوگ بلوچستان کے وکیل نہیں ہوتے، یہ بلوچستان والوں کے خلاف وکیل ہیں، یہ لوگ، ان کا یہی کردار رہا ہے۔ ان کے ذاتی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، بلوچستان کو ان لوگوں کا فائدہ نہیں ہے۔ جہاں کوئی ایسا غیر انسانی وہ ہوگا جس کو قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بات بھی کرتا ہے، یہ لوگ وکیل بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات کرتے ہیں بلوچستان کے بیٹے ہونے کی یا کوئی بھی ہو، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو اب سرور خان کاکڑ صاحب کے کیونکہ ان پر احسانات ہیں، یہ آج خود انہوں نے اسپیچ کی، اس میں یہ مانا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا، سرور خان نے پہچانا مجھے، میں آج یہاں تک پہنچا ہوں تو مرحوم سرور خان کاکڑ صاحب کی مرہون منت پہنچا ہوں۔ مطلب انہوں نے ان کو پش کیا تھا، ان کو لندن تک لے گئے وغیرہ وغیرہ، پھر لمبی سٹوریاں ہیں۔ اب جب انسان آتا ہے، ویسے تو بہت خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی ان لوگوں سے، کوئی میں کہہ نہیں رہا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بجائے حق میں بات کرنے کے مخالف وکیل بن کر بات کریں، تو ان سے آپ کیا توقع لگائیں گے کہ وہ کوئی پراسپیرٹی کی بات کریں گے، انسانی حقوق کی بات کریں گے، کوئی اچھائی کی بات کریں گے، لیکن پھر بھی اندر کا گلٹ ہوتا ہے کہ یار میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ گھرانہ لے گیا، تو انسان کہتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی ان پہ احسان کروں۔ تو جب وہ نگران بنے بھی تب ان کے خاندان والوں کو اپنے پاس بلایا، پھر درمیان میں بات بھی چل رہی تھی کوئی شاید منسٹری بھی دے دے ان کو، پھر شاید وہ نہیں مل سکی، لیکن اس کا صلہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسفندیار کاکڑ صاحب کو ملا اور وہ وہاں سے MPA منتخب ہو گئے۔ بڑی کوشش پہلے رہی کہ ان کو منسٹری دی جائے لیکن نہیں دی گئی، تو پھر ان کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا، UPND کا، QDA کا۔ جب یہ نہیں دیا گیا تھا شروع پہلے ہی، اب دیکھو ایسے وقت میں اب اسفندیار کاکڑ کیونکہ پرانا کھلاڑی ہے، سابقہ منسٹر بھی رہ چکا ہے، فوڈ کا منسٹر رہ چکا ہے، پھر سزا بھی بھگت چکا ہے، تو ایک بات مشہور تھی فوڈ کے بارے میں کہ ادھر سے آپ کے پاس سے فوڈ کا چارج جاتا ہے، ادھر سے آپ پہ کیس آتا ہے۔ اب تو احتساب 0 ہو چکا ہے، تو ورنہ یہی تھا۔ ابھی بھی فوڈ والے منسٹر ان سب کی، کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ
دوائیوں کا پیسہ، معذور کا پیسہ اور گندم کا پیسہ، اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. جو نہیں مانتے وہ پھر آزما لے، پھر دیکھ لینا ان کے انجام جو بھی ہوں، اتنے ایزلی وہ نہیں ہوتے. تو اسفندیار کاکڑ صاحب پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے کہ اس حکومت سے میں مطمئن نہیں ہوں. تو یہ بڑی کنٹروورسی چلی. پھر اس کے بعد ان کو پارلیمانی سیکرٹری یو پی این ڈی دیا گیا، یو ڈی اے دیا گیا. پھر خوش ہو گئے. پھر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا ٹھیکے میں کہ اس طرح نہیں ملے. پھر وہ آ گئے کہ میں یہ بھی چھوڑتا ہوں اور شاید ایم پی اے شپ بھی چھوڑوں، اور پھر کہا پیپلز پارٹی بھی چھوڑتا ہوں. تو وہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کہتے رہتے ہیں. اور اس وزیر اعلیٰ کے خلاف سب سے زیادہ میرے خیال میں اگر ود ان علی حسن کے بعد، یا علی حسن تو کبھی کبھی بولا نا، 1 یا 2 دفعہ، اس سے زیادہ اسفندیار وزیر اعلیٰ کے خلاف بولے. لیکن پھر سوال ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں؟ اگر وزیر اعلیٰ کے بار بار خلاف بولتا ہے پھر بھی وزیر اعلیٰ اس کی بات مان رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ اور اس کے پاس حالانکہ میں نے کہا نا کہ اس کو کوئی منسٹری بھی نہیں دی اگر یہ اتنا چاہیتا ہوتا. تو اس کے پیچھے جو معاملات پھر ان کے سیٹ کرواتے ہیں وہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خاندانی احسان وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو فیور دی جائے، کیونکہ اس کے چاچا مرحوم نے مجھے فیور دی. تو پھر ان کے حالات سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب کوئی ٹھیکہ میں کہ ان کی مرضی کا نہیں دیا جاتا یا کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے، سیکٹری چینج ہو جاتا ہے یا ڈی جی چینج نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر یہ ایسی ہی بیانات دوبارہ دینا شروع کرتے ہیں. آج جو وزیر اعلیٰ صاحب ان کی تعریفوں کے کیا کہتے ہیں گلابے باندھ رہے تھے، تو میں نے کہا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. یہ تو ایک تو ہم سے یہ 2 نمبری نہیں ہوتی ہے. ہم اگر جو باتیں ادھر کہتے ہیں انوار الحق یا سرفراز بگٹی کے لیے، یہی باتیں ان کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ بھائی سرفراز بگٹی صاحب آپ کی سپیچ وزیر اعلیٰ والی سپیچ نہیں ہے، آپ ابھی تک وزیر داخلہ لیول کی ہی اس پر ہو، اپنا تھوڑا لیول بڑھا کرو. انوار الحق کاکڑ صاحب آپ جیسے تیسے نگران وزیر اعظم بن گئے، لیکن آپ نے اپنا گریڈ نہیں بڑھایا، ابھی تک آپ اسی لیول پر ہے. جس طریقے سے کل آپ نے سینٹ میں مظاہرہ کیا اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بجائے چپ رہنے کے، چپ رہنا بھی خاندانی آدمی کی نشانی ہوتی ہے، سب دکھ رہا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو، لیکن اگر آپ حق میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے کہ بھائی سامنے لانا چاہیے، جو ہو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، لیکن نہیں کیا. تو آج برشور میں یہ جلسہ ہوا اور پھر بڑے خوش تھے وزیر اعلیٰ صاحب، اور پھر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر پہ پہلے کہا کہ میں میرٹ پہ ڈپٹی کمشنر لگاؤں گا، پھر آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے. میرٹ پہ عجیب ڈپٹی کمشنر لگے ہیں بھائی. پہلے کہا جا رہا تھا ادھر سے لگائے جا رہے ہیں، اکا دکا اچھے آئے ہیں ضرور، لیکن اکثریت تو پچھلوں سے بھی بڑی چور ہے. کل جو ہوئے ہیں پھر کہا جاتا ہے ابھی ایس پی لگانے یا ڈی سی لگانے ہیں، یہ ہم نہیں لگائیں گے، یہ اب سیکٹر آفس لگائے گا. تو اب یہ کل والے ڈپٹی کمشنر سیکٹر آفس نے لگائے ہیں یا سی ایم ہاؤس نے لگائے ہیں. تو ان کی یہ ہے کہ چھوٹے چوروں کو وہ کر کے بڑے چور لگائے گئے ہیں ہٹا کے. ہاں اکا دکا ان میں اچھے لوگ ضرور ہیں، یہ بات بھی مان لینی چاہیے، لیکن اکثریت 12 ہوئے ہیں، 12 میں آپ کہہ سکتے ہو 3 مناسب لوگ تھے، 9 جو ہے نا فل ٹائم پچھلے والوں سے بھی بڑے بے ضابطگی کہیں یا کرپٹ کہیں یا جو بھی کہیں، ورلڈنگ بڑی ہارش ہو جاتی ہے، لیکن ان کو احساس کر لینا چاہیے. آپ ڈپٹی کمشنر لیول پہ جاتے اتنے چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں شامل ہو جاتے ہو، دکھ ہوتا ہے. یہ کردار آپ پر ہے، آپ جیسے اپنا کردار رکھیے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی گریڈ سٹیشن کے پیسے وہ نہیں ہے، جا کے فوراً وہ دے دوں گا، ابھی جا کے گریڈ سٹیشن برشور کے پیسے دے دے گا سی ایم صاحب. کہتا ہے 73 اسکول جو کچے تھے اور بند تھے 72 کھلوا لیے ہیں، اور کہا کہ یہ 73واں جو ہے یہ بھی میں پہنچوں تو کھل جانا چاہیے ڈی سی صاحب. کہا ہے برشور میونسپل کمیٹی بنائیں گے، اور ہاں اور اہم مسئلہ آپ کے ضلع ڈویژن کا مسئلہ خود حل کروں گا، باقی 3 تحصیلوں کا مسئلہ بھی حل کریں گے. پچھلی دفعہ بھی پشین میں ایک ضلع بن رہا تھا، لیکن اس وقت یہ میں نے کہا نہیں اسفندیار کاکڑ صاحب آ گئے، قدوس کا دور تھا، ادھر دھرنا دے دیا، پھر
طاقتور حلقوں کو شامل کر لیا. طاقتور حلقوں کے چہیتوں میں ایک ان کا نام بھی ہے. تو وہ جو بن رہا تھا پشین بڑے اضلاع میں سے ایک اضلاع ہے, بڑے اضلاع میں. تو کوئی ایسا وہ خانوزئی والوں کا الگ ہے, برشور والوں کا الگ ہے کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر کوئی کہتا ہے یہاں بنے, کوئی کہتا ہے یہاں بنے. اس وجہ سے وہ ضلع نہیں بن سکا, پھر وہ ڈویژن نہیں بن سکا. آج تک وہ معاملات جوں کے توں ہیں. ہم لوگ چھوٹی اس کی خاطر ہم بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے دیتے, صرف اپنے چھوٹے کریڈٹ کے لیے. اگر آپ حقیقی نمائندے ہو, یہ تمام ایم پی ایس کی بات ہے, تو پھر آپ تھوڑا براڈ سوچیں, براڈر پرسپیکٹو میں سوچیں, جس میں آپ کے لوگوں کو سہولیات میسر ہوں, استفادہ حاصل ہو. یہ نہیں کہ بھائی میرے ہی اس میں کانسٹیٹوئنسی میں ہی بن جانے, بھائی کہیں اور ہو, آپ اس کا کریڈٹ مل کر لے لو. دیکھو کہاں چیز آسانی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں مستفید ہوں. پھر کہا کہ کولڈ سٹوریج بھی بنائیں گے برشور میں. اچھا, یہ اچھا فیصلہ ہے. آپ یہ دیکھو فروٹ یہاں کا ہے, میں جب لاہور میں پڑھتا تھا تو دیکھتا تھا یہاں کے جتنے بھی یہ فروٹ والے ہیں یہ اپنا کولڈ سٹوریج رکھنے کے لیے لاہور میں آتے تھے. انفارچونیٹلی چیز یہاں کی ہے, جس طرح ہماری انڈسٹری ہے لگاتے وہ ہب میں ہے, پیسہ ان کا سارا کہاں جاتا ہے, کراچی میں ان کے ہیڈ آفیسز. اسی طرح یہ کولڈ سٹوریج کے لیے باغ آپ کے, محنت آپ کی, اور صرف کولڈ سٹوریج آپ کا یہاں پہ نہیں ہے, اور آپ سارا وہ کتنا وہ جو کمائی آپ لوگوں کو اگر 10 روپے ہونی ہے تو وہ 5 بھی پورے طریقے سے نہیں ہوتی, وجہ یہ ہے کہ سہولیات نہیں ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ کا اچھا فیصلہ ہے کولڈ سٹوریج کا. برشور تو کاکڑی روڈ بنانے کا اعلان, اور کہا کہ انٹرنیشنل لیول کا بنائیں گے, کوئی کرپشن کرنے نہیں دیں گے ٹھیکیداروں کو. میں نے کہا کہ آپ نے یہ کر لیا, یہ تو وزراء صاحبان چاہتے ہیں, ایم پی صاحبان چاہتے ہیں کہ روڈ منظوری ہو اور جتنا بڑا روڈ ہو اتنے پیسے ہوں. جب وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ پیسے نہیں لینے دوں گا, ٹھیکیداروں کو نہیں کمانے دوں گا, تو پھر تو تکلیف تو پہنچی ہوگی کہ بھائی پھر فائدہ بنانے کا, جب پیسے ہی نہ لیے جائیں تو وہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ویسے دعوے بڑے کرتے ہیں, باقی ہر جگہ کرپشن کمیشن ہر جگہ چل رہا ہے, تو اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. مائنس کی الاٹمنٹ اللیگل مائننگ نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کو کہہ کون رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ موصوف سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں اللیگل مائننگ نہیں ہونے دوں گا. سب سے پہلے مقامیوں کا حق ہے, پھر ڈویژن والوں کا حق ہے, پھر پورے صوبے کا حق ہے. سبحان اللہ بھائی. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی گزارش کے لیے اور آپ کے نظریاتی ساتھی کے بڑے اور ساتھی جو ابھی فیڈرل منسٹر ہیں جام کمال کے دور میں برشور والوں ان لوگوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی اور لاکھوں ایکڑ غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے. تو آپ کی ہی پارٹی تھی وہ باپ پارٹی جس نے یہ کیا ہے. تو آپ وہ دعویٰ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں. جب لوگ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے ایم آئی کے پاس چلی گئی ہے مائنز اور منرلز. جو منسٹر ہیں اس کے پاس اختیارات اس طرح نہیں ہے. پھر شعیب کو ہم دیکھتے ہیں اور سیکرٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ اندر والے کھاتے تو وہی چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑے فیصلے ایم آئی سے لینے ہوتے ہیں. ابھی جو ڈی جی صاحب ہیں, ڈی جی ایم آئی اور سیکرٹری مائنز, ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ان کی پاور سی ایم کی پاور سے بڑھ گیا. یہ ایم آئی سے ڈائریکٹ ہے. اور میرا گلہ شکوہ ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ یا یہ ہے یا وہ. آپ کہیں کہیں جاتے ہو, کہیں کہیں آپ کو ایم آئی بہت اچھی لگتی ہے, اس کی وہ کہ یار یہ جو سیاسی ہیں ان سے زیادہ تو یہ لوگ خیر خواہ ہیں. اللیگل مائننگ ہو رہی ہے, ایم آئی والے آ کے وہ کرتے ہیں نہیں ہونے دینی, نہیں دینے وہ کرنا. اسی پشین میں بڑے ایشوز چلے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایم آئی والوں نے بڑا اسٹرکٹ کیا ہوا کہ نہیں وہ کریں گے. جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہاں سے نکالنے کے موڈ میں ہیں, اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا کوئی فائدہ ہو. وہ ذاتی ان کی فائدے ہیں, اربوں کی چیزیں وہ نکالنے کے موڈ میں ہیں. تو سچویشن ٹو سچویشن دیکھنا ہوتا ہے. ابھی وزیر اعلیٰ موصوف نے دعویٰ تو کیا ہے, لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے. جتنے فریق اس میں انٹرسٹڈ ہے نا, یہ وزیر اعلیٰ کی وزارت جا سکتی ہے, یہ غیر قانونی مائننگ نہیں رک سکتی. مقامی سہولت کار بیچارہ نہیں ہو سکتا. لاکھوں ایکڑ یار ہمیں مل سکتی ہے دوسرے صوبوں میں, لیکن بلوچستان کالونی سے بھی بدترین طرز پہ چلایا جا رہا ہے. یا آپ جس طاقتور کا نام لیں اور یہ سیاستدان, میں کہہ نہیں رہا کہ وہ شاید رحم کا نہیں, جو آپ کے سیاستدان ہیں یہ ان سے آگے آپ کو بیچنے کے لیے پیش ہوتے ہیں. ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے.
اور کہتا ہے کہ جو یہاں پہ ہوئے ہیں، اور مصور کاکڑ کیونکہ اس کا بھی وہی علاقہ تھا، یہ مطالبہ بھی رکھا گیا، مصور کاکڑ کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا، مہینوں ہو گئے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے یہ اچھی بات ہے کہ کچھ باتیں اوپن کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میں اس کے والد، بچے کے والد سے، مطلب ان کے لواحقین سے ملا ہوں، اور جب اس کے والد سے ملتا ہوں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار چھوٹا بچہ اور بازیاب نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ یار، تو یہ جو بات وزیر اعلیٰ نے کی ہے، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، انداز بیان سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ضرور نادم ہے کہ وہ ریکور نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طریقے سے اس کو بلاؤں، لیکن ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، بہت پیچیدگیاں ہیں۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ کم سے کم اس کو احساس ہے۔ اور گرلز کالج اور برشور میں اور ہسپتال، اندازہ لگا لو، گرلز کالج، ہماری ایجوکیشن پہلے ہم فوقیت نہیں دیتے، گرلز کا تو ہمارا بالکل بھی ہم فوقیت نہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس صرف ان کی 2 کیڈٹ کالجز ہیں، ان کے بھی کیڈٹ کالجز ہوں، ان کے بھی BRCs ہوں، ان کی بھی زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں ہوں، تاکہ قبائلی سوسائٹی کوئی وہاں نہیں پڑھانا چاہتا یہیں پہ پڑھاتے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ کا اچھا فیصلہ ہے کہ وہاں پہ گرلز کالج دیا اور ہسپتال دیا، اور کہا حالات یہاں پہ پیچیدہ ہیں، 50 لیویز بھرتی کریں گے۔ اور پھر کہا کہ میرے خیال میں اب جو اسفندیار صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں برشور، بوستان اور کارزات کو ملا کر ایک وہ بنایا جائے، ڈسٹرکٹ بنایا جائے، تو ان کے لیے کہا ہے کہ کوئی پیکیج کا اعلان کریں، وزیر اعلیٰ سے ان کی ڈیمانڈ تھی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں کوئی ایسا پیکیج دوں گا جس میں بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو، کوئی پروگریس بھی آؤ، اور ساتھ میں ایک اور اچھی بات انہوں نے کی کہ یہاں جو مائننگ ہو رہی ہے ہوگی اس کو ہم چمالنگ طرز پہ لے جائیں گے، جس میں ناصر ہے، لونی ہے، مری ہے، اور اور لوگ ہیں وہاں پہ، کہ مائننگ سے جو پیسہ آتا ہے اس میں باقاعدہ وہ کیا جاتا ہے کہ اس علاقے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو میرٹ پر آئیں گے ان کی تعلیم، وہ جو پیسہ وہاں سے آئے گا اس کو لے کر ان کو پڑھایا لکھایا جائے گا، اور اس حوالے سے بڑے غریبوں کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اور ساتھ میں یاد ہوگا الیکشن والے دن بھی وہاں دھماکہ ہوا، لوگ بیچارے جہاں بحق ہوئے، تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جہاں سے میں پڑھاؤں ان کے بچوں کو بھی وہیں پہ پڑھاؤں گا، ان کی کفالت کی ذمہ داری، ان کی ایجوکیشن، وہ تمام ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو یہ صحیح ہے، کم سے کم وہ بیچارے گھر سے جو گیا، کم سے کم باقی اگر حکومت کچھ وہ لیتی ہے تو مسکین، مظلوم، مجبور، شہید، ان کے جس نے قربانی دی ہو تو ان کے ایسے اسٹیپ ہوں تو ان کے ساتھ غالباً ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلے وہ ہوتا تھا لواحقین کوٹا، الحمدللہ بلوچستان کے جو یہاں پہ بڑے ترم خان چیف جسٹسز یہاں سے ہو کے پھر وہاں گئے، سپریم کورٹ میں جج بنے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلے دیے بھی تو کون سے، لواحقین کوٹا ختم کر دیا۔ میں نے کہا ایک گھر سے پہلے ہی اس کا کمانے والا جا چکا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ تو چلا گیا، پیچھے کوئی اس کی بیوی، بیٹا، بیٹی، کسی کو کلاس 4 کی یا کلرک کی جاب مل جاتی، کم سے کم وہ دکھ تھوڑا بہت تو تلافی تو نہیں ہو سکتی کسی انسان کے جانے سے، لیکن تھوڑا بہت کم سے کم معاشی بدحالی تو نہیں مزید ہونی تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ تو کس سے بندہ گلہ کرے، شکوہ کرے؟ بلوچستان والے ویسے یہاں پہ جو عہدے پہ جاتا ہے نا بلوچستان والا، وہ شرماتا ہے بلوچستان کو۔ جس طرح میں نے کہا کہ کل ہم کہتے ہیں بلوچ پشتون، نہیں بھائی، انسان کو انسان قبیلے میں نہیں، انسان میں دیکھو کہ وہ انسان کیا ہے۔ کل جب سینٹ میں وہ ایشو اٹھایا کہ ایک وکیل ہے جو وکیل رہنما بھی ہے سیاسی پارٹی، اور وہ سیاسی پارٹی جو مطلب فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے یا اس کے لیے 2 قدم آگے جا کے وفاداری اپنی دکھا رہا ہوتا ہے، اس پارٹی کا عہدیدار ہے، وہ لاپتہ ہے، عام آدمی بھی نہیں ہے، 2 عہدے اس کے پاس ہیں، اور اس کی پارٹی والا اور سینیٹر اٹھاتا ہے کہ پہلے بھی اس کے 2 بھائی ایسے مارے جا چکے ہیں، ابھی پھر کوئی غلط فہمی ہے یا جو بھی وجہ ہے اس کو اٹھایا گیا، اور فورسز نے اٹھایا، اس کا یہ الزام تھا۔ تو ابھی مطلب اس کا یہ تھا کہ شک انہی پہ جاتا ہے، اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کیا کریں، وہ کس کا کہیں؟ اب یہی ہے، وہ پھر اس پہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب پھر سیخ پا ہو گئے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی اب آپ کا ایک لیول بن گیا ہے،
مہربانی کریں اس لیول سے نیچے نہ گرا کریں۔ اور کوئی، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ باتیں کر کے ہم خود کو تکلیف میں ضرور ڈالتے ہیں، لیکن ہم کم سے کم اتنا کہتے ہیں کہ انسان کو اس حد تک بھی ضمیر نہیں بیچنا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو کہتے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ یہاں پہ ڈائریکٹ ہی سینیٹر صاحب اور اس کی مماری ہو گئی۔ اور کون ہے گمشدہ؟ کون ہے؟ ایک بلوچ گمشدہ ہے۔ اس کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے؟ وہی سیٹلر جس کو تانے دیے جاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، مارا بھی جاتا ہے۔ اس کے حق کے لیے ایک سینیٹر پارٹی JUI والا کامران مرتضیٰ صاحب اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ مخالفت میں کون ہے؟ اپنے نام کے ساتھ فخر سے کاکڑ لکھنے والا، اور کاکڑوں کی وہ کرنا کہ میں نے تو بھائی بڑی، آج وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ کاکڑوں کا جو نام روشن اس نے کیا۔ بالکل، جب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور پھر اور ایسی چیزوں میں آگے آتے ہیں تو بڑا خوب نام روشن کرتے ہیں کاکڑوں کا۔ خیر، میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی کسی شخص کو، اگر میں ہوں، مجھے میرے قبیلے میں نہ دیکھو، میرے گھر والوں میں نہ دیکھو، مجھ میں دیکھو۔ میری اچھائی برائی کا تعلق مجھ سے ہے، میرے حالات سے ہے۔ لیکن یہ حالات و واقعات ہیں، تو اس میں یہ چیزیں تھیں، اس میں کتنی امپلیمنٹ ہوتی ہیں؟ 2-3 اچھے فیصلے تھے۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو۔ وزیر اعلیٰ اسی طرح ہر جگہ جائیں، کم سے کم وزیر اعلیٰ جس جگہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ وہاں اعلانات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ ایکٹیو ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو باقی ان کا اور ہمارا سیاسی اختلاف بڑا عروج پہ ہے۔ مسنگ پرسنز ہو، چیزوں کو کمانڈر طرز پہ ٹیکل کرنا ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے اپنے لوگوں کی دل آزاری کرنی ہو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہمیں دکھ بھی دیتی ہیں، افسوس بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو اچھا سٹیپ ہے، جس طرح ابھی کوئٹہ شہر کو ڈاؤن ٹاؤن طرز پہ بنائیں گے، یہ ٹریفک کا غیر ضروری رش ختم کریں گے، یہ اچھے فیصلے ہیں۔ گرلز کالج کا قیام اچھا فیصلہ ہے۔ روزگار دینا، روزگار میں پیسوں کا نہ چلنا اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن 2 نمبر سیکٹری لگانا، 2 نمبر DCs لگانا، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کے بھی احسانات، انوار اللہ کاکڑ جس طرح میں نے کہا پرنسپل سیکٹری ہے، سیکٹری اریگیشن میں تو اس کے بہت سٹیک ہے۔ CNW کے آج سیکٹری بھی گئے ہوئے تھے، CNW میں بھی کوسا کے ساتھ ان کے بہت سٹیک ہے۔ تو بہرحال چل رہی ہے یاری دوستی پہ حکومت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ مجھے یہی ہے، مائنز اور منرلز والے پہ وہ ہوا کہ برشور کی بھی تو اکثر چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تو دعویٰ کر دیا، جو وزیر اعلیٰ PPL والوں کے سامنے انہیں ٹیک دے اور 18ویں ترمیم کے مطابق فیصلے نہ کر، وہ ان کو امپلیمنٹ نہ کروائے، وہ برشور والوں کے لیے کرے گا، جو اس کا ہوم ٹاؤن ہے، جس پہ ڈاکٹر مالک نے نہیں کیا، جس پہ نواب ثناء اللہ زہری نے نہیں کیا، جس پہ جام کمال نے نہیں کیا، اس دور کے نگراں نے نہیں کیا، قدوس بزنجو نے نہیں کیا، حالانکہ ان کی وہ کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی۔ پچھلا جو تھا گورام بگٹی، اس نے نہیں کیا کہ یار اس طرز پہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وزیر اعلیٰ آیا، کر دیا PPL کو، اور پھر کہہ رہے اتنے اسکالرشپ دیں گے، اتنا وہ کریں گے، اتنا وہ کریں گے۔ بھائی آپ اتنے پہ آپ کو جو کہا گیا آپ نے کر دیا۔ تو مائنز اور منرلز میں لوٹ مار ہونی ہے بلوچستان میں، بہت بڑے فریق اس میں، اتنے لوگ ملوث ہو گئے ہیں اس میں، بڑے زوراور، کہ کسی کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کو ایک طرف اربوں خربوں کا پیسہ ہو، ایک طرف کوئی آواز اٹھا رہا ہو کہ یار یہ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، مقامی لوگوں کا استحصال کر رہے ہو، تو اس آواز کو ہی عبرت کا نشان انہوں نے بنانا ہے دوسروں کے لیے، تاکہ یہ آواز نہ اٹھائیں۔ تو برشور کے لوگوں، یہ دعوے تو ہوئے ہیں، نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا۔ پشین والے، باقی قلعہ عبداللہ والے لوگ، جہاں جہاں مائنز اور منرلز ہیں، یہ صرف خیالی پلاؤ ہے۔ یہ جب تک آپ نہیں نکلیں گے اس کے خلاف، کوٹ سے لے کے ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہو، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوٹ کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ خود اپنے ریسورسز کو سیو کر سکتے ہو۔ یہ صرف بلند و بانگ دعوے ہیں، مجھے تو ان میں اصلیت نہیں دکھ رہی، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جو سچویشن ہوگی انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔